السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سیاست کی آخری بساط بچھائی جا چکی۔ شطرنج کے کھلاڑی یا شطرنج کی چالیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی، لیکن ایک قدرت کی ذات بھی ہے کہ جو ایسی چالوں کو ناکام کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہم بہت دفعہ سوچتے ہیں لیکن اس کے مطابق ہو نہیں پاتا۔ توڑ پھوڑ کا عمل چل رہا ہے، جو چیس بورڈ پہ لکھا ہے وہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان آج بھی لوگوں کے دل میں زندہ ہے۔ اعتراضات رہیں گے اور وہ رہنے بھی چاہیے کہ جہاں تک جنہوں نے 9 مئی والے واقعے کیے ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک لے کے جائیں، اور جو بحیثیت ادارہ نقصان ہوا ہے وہ پورا بھی ہونا چاہیے، مگر سیاسی مضمرات دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی بڑا اہم ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہ رہی ہے، کیا اس کے ارادے پورے ہو رہے ہیں، وہ تو ہم سب لوگوں کے سامنے ہے۔ تفصیلی بات میں نے اس پہ کرنی ہے، میں پھر کسی وقت بات کروں گا، لیکن چند گزارشات آپ کے سامنے۔ بڑا شور تھا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا، ہم خیال بینچز کے دور میں بڑے ہمارے صافی باتیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے گاڑیاں کچھ بھیجی ہیں، وہ پھر بات گاڑیاں بیچ رہے ہیں، آپ بیچیں، اس کو تشہیر کیوں کی جا رہی ہے؟ چلیں اس پہ میں تھوڑا لمبی بات نہیں ہے، وہ 2 تصویریں ہمارے کسی دوست نے شیئر کی ہیں، وہ دو گاڑیاں، ساتھ ایک وہ باقاعدہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا ہے، تو خط لکھا ہے تو لکھ دیں، باہر پبلک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فیصلے تو ججز کے بولتے ہیں نا، اس کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ کہتے تھے، باقی چیف جسٹس آنے کے بعد اب شاید حالات کسی اور طرف ہے یا نقطہ نظر کچھ اور ہے، وہ 2 گاڑیوں کا ہے، بڑا اچھا قدم ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، لیکن میں تشہیر کو میں نہیں مانتا اس حوالے سے۔ فیض آباد دھرنے کا کیس کے حوالے سے وہ آپ کو پتہ شروع کر دیا گیا، کمیشن بیٹھ گیا، اختر شاہ صاحب کا ہے، اور 5 دسمبر کے لیے فواد حسن فواد کو ابتدا کس سے کی ہے؟ نواز شریف کا خاص آدمی سے، اور نگران حکومتوں میں بھی خاص آدمی رہا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خاص آدمی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا ہوا نا، کہ جہاں کہیں یہ رہا، اور اس وقت منظور نظر وہی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے جو بچ چکی ہے بساط۔ ہاں آپ آخر میں جو بات میں نے کرنی ہے وہ وزیر اعظم جو اپنا نواز شریف جو ہے نا، ان کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے میں نے کلیئر کرنی ہے کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا، تاریخی حقائق رکھوں گا، اور آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ 1000 اختلاف رہے لوگوں کا اس پہ، لیکن میں نے اپنا نقطہ نظر یہ دے دینا ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے مستقبلی کا معاملہ ہے، بہت زبردست آدمی ہیں جسٹس شکیل عباسی صاحب، بہت زبردست انسان ہے، ان کی مستقل کرنے کے حوالے سے بطور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بہت ذہین آدمی ہیں، ایمانداری تو ہے ہی ہے، باقی ججز بھی ایماندار، میں یہ نہیں بات کر رہا، لیکن میں نے ان کے سامنے پیش ہوا ہوں، میں نے کلیئرٹی ان کے لیے چھوٹے بڑے کی یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عدالت میں جو بھی بیٹھا اگر انصاف ملنا ہو تو انصاف لازمی ملتا ہے۔ یہی چلتے چلتے مردان کے جلسے کی بات کرتا چلوں، بہت زبردست جلسہ مردان کا ہوا، اور کریڈٹ جاتا ہے یہاں شیر افضل مروت کو کہ وہ کراؤڈ پول کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی کمی تو پوری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ کراؤڈ پول کر رہا ہے، اور یہ شیر افضل مروت کی ایک کوالٹی ہے کہ ابھی گراؤنڈ کے اوپر دیکھیں، میں جو بحث کرتا ہوں چھوٹی موٹے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ رہیں گے، وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف رہتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف رہتا ہے، تو یہ اس اختلاف کو پارٹی میں تقسیم کے حوالے سے نہ دیکھا جائے۔ بیک گراؤنڈ پہ آپ نے وہ جلسے کے ہلکیاں دیکھ لی ہوں گی، اور یہ ابھی گراؤنڈ پہ ایک کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ کریڈٹ ماننا چاہیے ہمیں۔ باقی قانونی جنگ میں شیر افضل کا اتنا رول نہیں ہے جتنا جو بڑی لیگل ٹیم ہے اس کا ایک ہاں۔ صرف ایک تھوڑی سی بات کر کے پھر میں آپ کو لے چلوں گا نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے جو بات ہے، اور العزیزیہ کی اس کی سماعت 5 دسمبر کے لیے لگا دی بھی ہے۔ بھئی ایسی کیا ہے، کوئی درخواست جلدی آئی تھی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے تھی درخواست فکس کر دی ہے، جیسے فیصلے محفوظ ہو کے عمران خان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اسی کے ساتھ نہیں، بھئی یہ لانی چاہیے تھی نا،
الیکشن کے شیڈیول کے بعد دیکھتے وہاں کو آتی تو پھر دیکھتے نا یہ بات کو. لیکن چونکہ سسٹم فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, سسٹم آسانیاں پیدا کر رہا ہے نواز شریف کے لیے, تو سوال تو اٹھتے ہیں اور اٹھتے ہی رہیں گے. یہاں 5 دسمبر کے لیے میں صرف چھوٹی سی بات کر کے پھر چلا جاؤں گا. جسٹس قاضی فاضل صاحب کا جو ہے سپریم کورٹ میں غیر قانونی افغان شہریوں کو بے دخلی کیس کی سماعت ہوئی ہے. ایپکس کمیٹی اور وزارت خارجہ کو نوٹس جاری کر دیا, اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا ہے, اور غیر قانونی افغان شہریوں کا بے دخلی کا معاملہ آئین تشریح کا بھی ہے. اب الاؤ کرنا تھا, پٹیشن کو لے کر چلنا تھا, تو یہ پٹیشن بہرحال شروع ہو گئی ہے. اٹارنی جنرل معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دینے کے نقطے پر معاونت کریں, یعنی اس کو کہ اس پہ کیا کیا جائے, اس پہ معاونت آنی چاہیے. نگران حکومت کا غیر شہریوں کو بے دخل کرنے کا مینڈیٹ نہیں. فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں یعنی یہ بات ہے, سارا کچھ تو ہو رہا ہے یہاں نگران, باقی چیزیں نظر نہیں آ رہی. فرحت اللہ بابر صاحب آپ کے ساتھ جو یہ ذاتی ہو رہی ہیں یہاں پر, جو یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں آپ کو نظر نہیں آیا. یہ آپ کو ٹھیک ہے, یہ سبجیکٹ اچھا ہے, لیکن باقی لوگوں کا نہیں خیال آیا. آپ کو پاکستانیوں کے بارے میں اتنا نہیں خیال آیا کہ پاکستانی کو ہو سکتا تھا کہ آپ بھی فرحت اللہ بابر کو ایسی پٹیشن لے کے آتے اور پاکستان کے ظلم ہونے کے, پاکستانی ہونے کے ظلم و ستم کو آگے بڑھا سکتے. ریز کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا. اور جن شہریوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے وہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دے چکے ہیں, اور غیر اسرائیلی سلوک کی بات کر رہی ہے. مذاق اڑے گا پوری دنیا کے اندر کہ آپ ایک اس طرح کی پٹیشن آپ لے کر آئیں. یہ پالیسی ڈیسیجن ہے تو پالیسی ڈیسیجن رہنے دیتے ہیں نا, اس بات کو کوٹوں میں لانے کی کیا ضرورت ہے. شہریوں کے تحفظ کی بات کی ہے. درخواست گزاروں کے کون سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے, جیسے شاید یحییٰ افریدی نے کہا کہ آرٹیکل 4, 9, 10 اور آرٹیکل 25 بنیادی حقوق کی بات ہو رہی ہے. 40 سال سے لوگ یہ رہ رہے ہیں, کیا وہ یہیں رہیں گے؟ اس پر عدالت کی معاونت کریں. ہم آپ سٹیزن شپ نہیں دے سکتے ہیں اس بات کو, یہ تو بات بڑی واضح ہے. چلیں انٹرپریٹیشن میں جب باتیں آئیں گی سائیں, اقوام متحدہ کے معاہدے معاہدین کے حقوق دیتے ہیں. حقوق یہ جیسے عائشہ ملک صاحبہ نے کہا, پاکستان اقوام متحدہ کے ان معاہدوں کی پابند ہے. درخواست آئندہ سماعت کے لیے ملتوی ہوگی. اب میں آپ کو لے چلتا ہوں. سب سے پہلا جو مین فیصلہ ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا, PLD 2018 سپریم کورٹ 405. میاں جسٹس چیف جسٹس میاں جسٹس ثاقب نثار صاحب, جسٹس شیخ اعظم سعید صاحب, جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, جسٹس جاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب, 5 ججز کا یہ فیصلہ ہے. سمیع اللہ بلوچ کیس ہے اور عبد الکریم نوشیروانی ہے. یہ مختلف اپیلیں ہیں. ان اپیلوں کو ڈیسائیڈ کر کے 13 اپریل 2018 کو یہ فیصلہ ہوا تھا, اور جس میں تاحید 62(1)(f) کے حوالے سے بڑی واضح طور پر نواز شریف کو نوٹس بھی ہوئے تھے. حالانکہ ان کے بندے آسمان جہانگیر صاحبہ بھی اس میں پیش ہوئی تھی, اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی, تقریباً منیر ملک, سلمان اکرم راجہ اور بہت سے لوگ صاحب آپ یہاں اس میں, ملک قیوم صاحب, میں کس کے نام لوں گا, شہزاد شوکت صاحب جو آج کل صدر ہیں, وسیم سجاد صاحب, ڈاکٹر بابر اعوان, بہت سے زبردست باتوں کو. اور یہاں پر آ کر کورٹ نے جو بنیادی طور پہ اوپر 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کہا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور پیرا نمبر 35 آ کر انہوں نے پرانی ججمنٹس کا ذکر کر کے کہ یہ آرٹیکل 17(2) کو ان کا سامنے کو رکھتے, اور بڑی وضاحت کے ساتھ. اور یہ میں آپ کے سامنے ایک بات اس لیے میں رکھتا ہوتا ہوں کہ یہ 62(1)(f) جو ہے نا, یہ کوالیفیکیشن میں آتا ہے. 2 آرٹیکل ہیں, ایک 62 ہے اور ایک 63 ہے. 63 ہے ڈسکوالیفیکیشن, اس کے لیے ٹریگرنگ ایونٹ ہے, یعنی ایک دوہری شہریت آ جائے تو وہ نااہل ہو جائے گا, توہین عدالت میں سزا ہو جائے, یا کسی جرم میں سزا ہو جائے. جرم میں وہ لکھے ہوئے ہیں کون کون سے ہیں, ٹیکس ڈیفالٹر ہو, لون ڈیفالٹر ہو, اس پہ عمل درآمد کے لیے میں لکھتا رہتا ہوں. یہ ڈسکوالیفیکیشن کے آئین نے دے دی ہیں. اور 63(1)(p) جو ہے وہ کہتا ہے کوئی قانون اگر فکس کرے ڈسکوالیفیکیشن, تو 63(1)(p) وہ قانون کی بات کرتا ہے. تو اس لیے وہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیا کہ کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال سے زائد ہوگی, وہ صرف اور صرف ڈسکوالیفیکیشن کے کانٹیکس میں ہے. اور وہ بھی وہ ڈسکوالیفیکیشن جو 63(1)(p) کو کور کرتی ہے. یعنی آپ چھوٹے قانون میں, اسٹیچوٹری قانون میں ترمیم کر کے آرٹیکل 63, یعنی مثال کے طور پر دوہری شہریت پر پابندی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے, اب الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دے کہ نہیں لڑ سکتا ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. توہین عدالت میں سزا ہے اور 5 سال کے لیے آپ نااہل ہیں, آپ کہیں کہ نہیں یہ 2 سال کے لیے سزا ہوگی, نہیں کر سکتے آپ. یہ بڑی وضاحت, اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ہوگی. آئین میں ترمیم, تو یہ بھی بات بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس کے لیے بھی آئین میں ترمیم کرنا ہوگی. تو 63(1)(p) کے تحت جتنی بھی سزائیں
جیسے عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ 167 سیکشن کے تحت الیکشن ایکٹ کے تحت دی گئی ہے، اور یہ آرٹیکل 63 میں نہیں لکھا ہوا، اور 232 سیکشن کہتا ہے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی. تو بھی نااہلی تو جو یعنی 63(1)(p) کی جو اب آ گئے نا، یہ جو توشہ خانہ میں آ کر بعد میں آ کر کیا، یعنی توشہ خانہ میں ہونا یہ تھا کہ جب سزا دے دی 63(1)(p) کے یعنی 167 سیکشن الیکشن ایکٹ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے 174، تو اس میں جب سزا آپ دے دے گی تو 63(1)(p) بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، وہ پھر قانون کا بات کرتا ہے کہ وہاں آپ کی سزا جو ہے وہ سزا آپ کی ہو جائے گی 5 سال کے لیے. تو یہ فرق میں نے ڈالنے کی کوشش کی آپ آدمی کو سمجھانے کے لیے. باقی میں بیک گراؤنڈ پہ یہ ڈسکوالیفیکیشن والا چلا دیا. العزیزیہ کا ریفرنس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، زیادہ لمبا نہیں ہے، 5 صفحے ہیں چھوٹے سے، اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے نواز شریف کو سزا جو ہوئی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ جو کمیٹی بنی، پھر اس میں ریفرنس فائل کرنے کے حوالے سے GID نے جو رپورٹ کر کے دی، اور لفظ ہیں that according to GID final investigation report and proceeding at NAB, it is proceeding at NAB, it is established that accused person have failed to justify source of funds for establishment, possession of above mentioned asset and consequently peculiarly proceed disturb amongst each other. تو یہاں کرپشن کی باتیں بھی آ گئی ہیں ساری، جو کہہ رہے تھے نہیں آتی، اور پورا موقع دیا گیا، اور بڑا واضح طور پر لکھا ہے that the accused persons were given ample opportunity to explain and provide evidence regarding the accumulation of those assets. They did not invite, یہ کہہ رہے ہیں بڑی آپ نے جوائن کی، did not join the investigation before NAB on the pretext of review petition already filed before the August Supreme Court of Pakistan against the order dated 28 July 2017. The request for mutual legal assistance have been forwarded by the GIT and response to the same is still awaited, which will be placed before the Honorable Court when received from foreign jurisdiction. So under the scenario, the reference may be treated as an interim reference. That according to the investigation proceeding and its findings so far, it is established that accused person in connivance with each other committed the offence of corruption and corrupt practices as defined in section 9, 5 and 8 and 12 of the National Accountability Ordinance, punishable under section 10 of the NAB and schedule thereto. In view of the facts and پورا بڑی وضاحت کے ساتھ آ کر بڑا کر کے اور کنکلوڈ کر کے نواز شریف کو انہوں نے 14C میں چارج فریم کیا، اور میاں نواز شریف کو گلٹی آفینس کرنے کے بعد بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہوئے انہوں نے 7 سال کی سزا سنائی، فائن ہوا 1.5 بلین کا اور $25 ملین کا. تو یہ کیس میرٹ پہ چلا تو نواز شریف اس میں پھر نہیں بچیں گے. لیکن چونکہ نیب کمپرومائز ہے، نیب اب کیا کرے گی، نیب کیا کہے گی یہاں کہ یہ چیزیں نہیں ہے، یہ کیسے ہٹ سکتی ہے پیچھے. تو یہ کچھ تاریخ کے ریکارڈ کے اوپر ایون فیلڈ وغیرہ یا باقی میں کسی بات کی بات نہیں کرنا چاہتا. اور اسی کے ساتھ چھوٹا سا ذکر حدیبیہ کا کروں گا. حدیبیہ کے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں نے بیک گراؤنڈ پہ چلا دی ہے، جس میں سردار شمیم صاحب جو آج کل چیف کورٹ ہے، چیف جج ہیں گلگت بلتستان کی کورٹ کے، خواجہ امتیاز صاحب اور جسٹس محمد فاروق عرفان صاحب، دو ججز بیٹھے آپس میں، انہوں نے ڈائسنٹ ویو دیا. ایک نے کہا کہ جو ہے نا ٹرائل جو ہے اچھا لمبی بات ہو جانی ہے، میں حدیبیہ پہ میں علیحدہ بات کرنا چاہوں گا، زیادہ مناسب ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.